نہ بادشاہ کا تخت سلامت رہتا ہے نہ فقیر کی گدڑی، مگر جب اوپر والا کسی کی تقدیر کی رسی کو کھینچتا ہے تو زمین کا ذرہ آسمان کا تارا بن جاتا ہے۔ مار ڈالوں گا تجھے اگر کل سورج ڈلنے تک میرے 50 سکے نہ ملے تو، اس جھونپڑی سمیت تجھے اور تیری بیوی کو آگ لگا دوں گا۔ یہ وہ داڑھ تھی جس سے دینو موچی کی آنکھ کھلی۔ وہ زمیندار کا کرندہ تھا، مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا، ہاتھ میں چمڑے کا کوڑا لہراتا ہوا دینو کے سر پر کھڑا تھا۔ دینو جو بیچارہ پہلے ہی فاقوں کا مارا ہوا تھا، ہاتھ جوڑ کر کانپنے لگا۔ اس کے پیچھے جھونپڑے کے اندھیرے میں کونے میں اس کی بیوی سکینہ اپنے پرانے دوپٹے میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ کرندہ ٹھوکر مار کر چلا گیا، مگر اپنے پیچھے خوف کا ایک ایسا سایہ چھوڑ گیا جو موت سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ دینو کوئی عام موچی نہیں تھا، وہ ہنر مند تھا، لیکن اس گاؤں میں قحط ایسا پڑا تھا کہ لوگ جوتوں کی مرمت کیا کراتے، خود کے پیروں پر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ سکینہ نے دینو کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بس ایک خالی پن تھا۔ دینو، گھر میں آٹا ہے نہ چاول، وہ کل ہمیں مار دے گا۔ دینو نے اپنی پھٹی ہوئی واسکٹ پہنی اور دیوار سے اپنے پرانے اوزار اٹھائے۔ اس نے کہا، میں جنگل جا رہا ہوں سکینہ۔ سنا ہے بڑے شہر کا تاجر اس راستے سے گزرنے والا ہے، شاید اس کی سواری کا کوئی جوتا ٹوٹ جائے، یا شاید کوئی لکڑی ہی ایسی مل جائے جسے بیچ کر کچھ سکے مل جائیں۔ یہ کہہ کر وہ نکلا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ لکڑی ڈھونڈنے نہیں، اپنی تقدیر کا لکھا پڑھنے جا رہا ہے۔ دینو چلتا رہا، ویران صحرا اور جھاڑیاں، دھوپ ایسی کہ کھوپڑی چٹک جائے۔ اچانک اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، کراہنے کی آواز، جیسے کوئی درد سے تڑپ رہا ہو۔ دینو ڈر گیا، کہیں کوئی بھوت پریت تو نہیں۔ اس نے ایک جھاڑی کے پیچھے جھانک کر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک گیدڑ جس کی کھال دھول میں اٹی ہوئی تھی، ایک شکاری کے پنجے میں پھنسا ہوا ہے، لوہے کے دانت اس کی پچھلی ٹانگ میں گڑے ہوئے۔ گیدڑ کی آنکھوں میں وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی التجا تھی۔ وہ دینو کو دیکھ کر گھرایا نہیں، بس خاموش ہو گیا۔ دینو کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے سوچا، میں بھی تو اسی گیدڑ کی طرح کرس کے پنجے میں پھنسا ہوا ہوں، ہم دونوں کا درد ایک ہی ہے۔ ڈرتے ڈرتے دینو آگے بڑھا۔ اس نے اپنی ٹانکی اور موٹی لکڑی کا استعمال کرتے ہوئے اس آہنی پنجے کو کھولنے کی کوشش کی۔ گیدڑ درد سے بلبلایا لیکن بھاگا نہیں۔ جیسے ہی پنجہ کھلا، گیدڑ لنگڑاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس نے مڑ کر دینو کو دیکھا۔ گیدڑ نے کچھ بولا نہیں، انسانوں کی طرح بات نہیں کی، لیکن اس کی زرد آنکھوں میں ایک ایسا اشارہ تھا جیسے کہہ رہا ہو، میرے پیچھے آؤ۔ دینو پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے چل پڑا۔ گیدڑ کچھ دور جا کر ایک پرانے سوکھے ہوئے کنویں کے پاس رک گیا۔ وہاں جھاڑیوں میں کچھ چمک رہا تھا۔ گیدڑ وہاں بیٹھا اپنی ٹانگ چاٹنے لگا۔ دینو نے جھک کر دیکھا، وہ ایک پرانا مٹی میں اٹا ہوا چمڑے کا تھیلا تھا۔ دینو نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تھیلا اٹھایا اور جب کھول کر دیکھا تو اس کا سانس ہی اٹک گیا۔ اس کے اندر سونے کے سکے نہیں تھے، اس کے اندر ایک جوتا تھا، لیکن وہ کوئی عام جوتا نہیں تھا، وہ شاہی مخمل سے بنا ہوا، ہیروں اور جواہرات سے جڑا ہوا ایک شاہی جوتا تھا، اور اس کے اندر ایک کاغذ کا پرزہ تھا جس پر شاہی مہر لگی تھی۔ یہ کسی بادشاہ کا جوتا تھا جو شاید چوروں نے چرایا تھا اور پھر یہاں چھپا دیا تھا، یا شاید وہ چور اس گیدڑ کے ہاتھوں مارے گئے تھے یا کسی وبا کا شکار ہوئے تھے۔ دینو کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ جوتا اس کی 7 نسلوں کو خرید سکتا تھا، لیکن یہ اس کی گردن بھی کٹوا سکتا تھا۔ دینو وہ جوتا لے کر گھر بھاگا۔ رات ہو چکی تھی۔ اس نے سکینہ کو بتایا۔ سکینہ ڈر گئی۔ یہ مصیبت ہے دینو، اسے پھینک دو، یہ بادشاہ کی چیز ہے، اگر سپاہیوں نے دیکھ لیا تو چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ مگر دینو کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ اس نے کہا، نہیں سکینہ، ہم اسے بیچیں گے نہیں، ہم اسے واپس کریں گے، انعام مانگیں گے۔ اگلی صبح وہ زمیندار کا کرندہ آیا۔ نکالو میرے سکے۔ دینو نے باہر نکل کر کہا، مجھے 2 دن کی مہلت اور دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں دگنی رقم دوں گا۔ کرندے نے ہنس کر اس کے منہ پر تھوکا، دگنی؟ تیری اوقات 2 کوڑی کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے 2 دن، لیکن اس کے بعد تیری خیر نہیں۔ دینو نے وہ شاہی جوتا ایک پرانے کپڑے میں لپیٹا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے وہی گیدڑ نظر آیا۔ وہ ایک ٹیلے پر بیٹھا دینو کو دیکھ رہا تھا۔ دینو کو لگا جیسے گیدڑ اسے خبردار کر رہا ہے، لیکن دینو اپنی دھن میں شہر پہنچ گیا۔ شہر میں ہاہاکار مچی ہوئی تھی۔ منادی والا چلا رہا تھا، سنو سنو، شہزادی کا گم شدہ طلسمی جوتا چوری ہو گیا ہے۔
جو کوئی ڈھونڈ کر لائے گا اسے منہ مانگا انعام ملے گا، اور جس کے پاس سے برآمد ہوا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دینو کے پیروں تلے تو زمین نکل گئی۔ یہ عام جوتا نہیں، یہ طلسمی جوتا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس جوتے کے بغیر شہزادی بیمار پڑ گئی ہے۔ دینو سیدھا محل کے دروازے پر گیا۔ میں جوتا لایا ہوں، اس نے پہرے دار سے کہا۔ اب یہاں سے تقدیر نے ایک عجیب ورق پلٹا۔ پہرے دار نے جیسے ہی جوتا دیکھا اس کی آنکھوں میں لالچ آ گیا۔ اس نے سوچا اگر میں یہ جوتا بادشاہ کو دوں تو انعام مجھے ملے گا۔ اس نے دینو کو وہیں پکڑ لیا اور شور مچا دیا، چور چور پکڑا گیا۔ یہی ہے وہ چور جس نے شہزادی کا جوتا چرایا تھا۔ دینو انعام لینے گیا تھا اور اب وہ کال کوٹڑی میں پڑا تھا۔ اسے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ سکینہ گاؤں میں انتظار کر رہی تھی اور دینو یہاں موت کے انتظار میں تھا۔ رات کے وقت جیل کی چھوٹی سی کھڑکی سے اسے پھر وہی آواز سنائی دی۔ یہ وہی گیدڑ تھا جو جیل کی دیوار کے باہر ٹیلے پر کھڑا تھا۔ اچانک محل میں شور مچا، سانپ سانپ۔ بادشاہ کے کمرے میں ایک زہریلا ناگ نکل آیا۔ حکیم، ویز، سپاہی سب بھاگ رہے تھے لیکن سانپ غائب ہو چکا تھا۔ بادشاہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ وزیر نے کہا جہاں پناہ شاید یہ اسی جوتے کی نحوست ہے جو چور لے کر آیا تھا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا اس موچی کو پیش کرو۔ دینو کو